بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر۔ سلامتی ہے کس میں؟ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، ان کی اطاعت، اسی میں ہے دونوں جہاں کی کامیابیاں۔ اسلامی گپ شپ، دینی گفتگو جو ہو رہی ہے، اسپیشل کھانے، کول کوکنگ ود ماما۔ سنو تم لوٹ آؤ نا، پیزا امریکن گفٹ کے طور پہ یہ آپ سب کے لیے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان میں مرد کا نام نہیں، یہ ٹک ٹاک نہیں، شاید تبھی وہ نہیں، دنیا کے عظیم کام میں مصروف ہیں بیچارے۔ اور ان ویورز کے لیے بھی یہ گفتگو گفٹ کے طور پہ ہے جن سے میں بے خبر ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے، کامنٹس میں پلیز میری تعریف مت کیجیے گا، یہ تعریف انسان میں پیدا کر دیتی ہے، تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ وہ میں ہی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی بنائی جنت نہ دیکھ پائی تھی۔ اوکے، اور بتاتا چلوں آپ کی توجہ گفتگو پر ہو نہ کہ کہیں اور، پھر ہی اچھے سے آپ کی سمجھ میں اتریں گی باتیں آج کی۔ اللہ کو اس کی بنائی جنت پہ اعتراض نہیں تھا اس کے اندر کی میں پہ۔ خیر چھوڑیے اس فضول انسان کے بارے میں باتیں۔ حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی دونوں ہے کیا؟ اور مخلوق کی رسائی کس تک ہے؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ دونوں صفات الہیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور خلق کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو خلق تو صرف حقیقت محمدی تک پہنچ سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہابی، جنہیں بالخصوص توفیق ہوتی ہے، تو وہ حقیقت احمدی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اسم احمد جو ہے وہ ناسود میں نہیں ہوتا، وہ ملکوت جبروت لاہوت میں مشہور ہے۔ اور انبیاء نے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بشارت دی وہ احمد کہہ کے دی۔ تو حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی تعین اول اور تعین ثانی ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو ہر چیز ایک چیز کے لیے قدیم اور ایک چیز کے لیے حادث ہے۔ جیسے کہ خلق ہے، اس کا علم اولیاء اللہ کے لیے حادث ہے اور ان کا علم ان پر قدیم ہے۔ اب اولیاء کا علم انبیاء کے لیے حادث ہے اور ان کا علم ان کے مقابلے میں قدیم ہے، اور انبیاء کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حادث ہے اور آپ کا قدیم ہے، اور علم ذاتی باری تعالیٰ کے آگے آپ کا علم حادث ہے اور وہ قدیم ہے۔ تو اس طرح سے برتری ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی حقیقت محمدی پر حقیقت احمدی فضیلت رکھتی ہے۔ ایک کا تعلق آپ کے صفاتی ظہور سے ہے، ایک کا تعلق آپ کے ذاتی ظہور سے ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر کر دیا گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھپا دیا گیا؟ تو اصل میں حسن دو طرح کا ہے، حسن صفی اور حسن مروی۔ ایک وہ حسن ہوتا ہے جس میں نگاہ محو ہو جائے، اس میں گم ہو جائے، اور ایک وہ حسن ہوتا ہے جس پہ نگاہ ہی نہ ٹھہرے، نگاہ بیکار ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا کہ جس میں نگاہ ٹھہر جاتی تھی، اور آپ کا حسن وہ تھا کہ جس میں نگاہ گم ہو جاتی تھی۔ بات آئی نہ سمجھ میں؟ تو اسی لیے پوشیدہ رکھا گیا کہ کہیں خلق جو ہے وہ شرک نہ کر بیٹھے۔ تو آپ کا حسن کیونکہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خلق کے لیے تھا، تو جو حسن خالق کے لیے اور جو حسن خلق کے لیے ہو تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ اصل تو حسن وہ ہے حقیقی
یہ اس حسن کا پرتو ہے جو خلق کے لیے ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو آپ خود فرماتے ہیں مجھے صرف میرا رب پہچانتا ہے۔ آپ کے حسن کی حقیقت تو آپ کے رب کی طرف ہے۔ اچھا، محشر کے دن آپ پورے حسن میں ہوں گے۔ ویسے اس بارے میں یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن حقیقت وہی ہوگا۔ اس وقت جو تجلیات ہوں گی وہ حقیقت احمدی کی ہوں گی۔ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اپنے محور تک جا سکتے ہو۔ تمہاری حقیقت مثال کے طور پر ظاہری طور پر مٹی ہے تو تم کہاں چلے جاتے ہو؟ مٹی میں۔ جھگڑا ختم۔ اس سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ مٹی میں تم قائم ہو، موجود ہو، ختم نہیں ہوئے ہو، لیکن اس سے آگے تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ اس جسم کی جو بنایا گیا تھا، جس سے وہ اپنی اصل پہ چلا گیا، اصل سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ تو کثرت کی اصل جو ہے نا، وحدانیت ہے۔ وحدت جو ہے وہ کثرت کی اصل ہے، تو کثرت گم ہو کے وحدت تک جا سکتی ہے، اور وحدیت کی اصل عادیت ہے، تو عادیت تک وحدت جائے گی، اور عادیت کی اصل ذات ہے، وہ وہاں تک جائے گی۔ تو کوئی کسی سے آگے نہیں جائے گا، اپنی اصل تک جائے گا۔ تو لہٰذا تمام خلق جو ہے وہ کیونکہ وحدت سے ہے، کثرت تو وحدت تک ہی جا کے ختم ہو جائے گی، اس کا اصل وہی ہے، بس وہاں گم ہو جائے گی۔ پھر وحدیت عادیت میں گم ہو جائے گی، اور عادیت ذات میں گم ہو جاتی ہے۔ بس ذات جیسی تھی ویسی ہے، جیسی ہوگی ویسی رہے گی، جیسی خلق سے پہلے تھی ایسی وہ اب بھی ہے، جیسی ازل میں تھی ویسی ابد میں ہوگی، اور ویسی حال میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی وہ ویسا ہی تھا، اب کائنات ہو گئی پھر بھی وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا تھی؟ ذات اپنی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ذات نے تو اس صفت پر تجلی فرمائی تھی جو یکتائیت کی صفت ہے اس کی، کہ وہ یکتا ہے، اور خاص صفت وہ ہے جو خاص ذات سے متصل ہے۔ اس سے وحدت وجود میں آئی، اور وحدت پہ جب عادیت کی تجلی ہوئی تو کثرت وجود میں آئی۔ کثرت پوری خلق ہے، اور خلق پوری کن سے ہے، علاوہ انسان کے۔ انسان کو کن سے پیدا نہیں کیا گیا، اپنے ہاتھ سے کیا گیا۔ کن تو اس کا امر تھا جس سے کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر جو روح اس نے جناتوں میں، فرشتوں میں، حیوانوں میں ڈالی وہ انسان میں نہیں ڈالی۔ من روح، اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کے لیے نہیں کہا اپنی روح پھونکی، جناتوں کے لیے نہیں کہا اپنی روح پھونکی، اس میں اپنی روح پھونکی اس لیے یہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اب کائنات میں سب سے افضل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کن سے پیدا کیا گیا تھا وہ اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ جیسے بچہ ابھی آتا نہیں دنیا میں، ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تو آخری جب دن ہوتے ہیں بچے کے دنیا میں آنے کے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آنے لگتا ہے، اس کے آنے سے پہلے انتظام کر رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اس کے لانے سے پہلے کائنات بنا کے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو کائنات کو اس کے لیے بنایا، اور اس کو اپنے لیے بنایا، اور اپنی روح اسی لیے پھونکی تاکہ یہ اس کو پہچان لے، ورنہ کوئی نہ پہچان پاتا اس کو۔ اور اپنی روح اس میں پھونکی، اس نے اس کو پہچانا، باقی سب خلق نے اس کی وجہ سے اس کو پہچانا، اور جب خلق نے اس کی وجہ سے اس کو پہچانا تو اس کو ایسی عبادت دے دی کہ ساری مخلوق اس کی عبادت میں شامل ہو گئی، یعنی ساری خلق کی عبادت کا مجموعہ انسان کو عطا کیا۔ بات آئی نا سمجھ میں؟
تو یہ ہے کہ انسان صرف اپنی اصل تک ہی جاتا ہے، اور اس کی اصل حقیقت محمدی ہے۔ دیکھو، جو کچھ کن سے ہوا وہ ایک مخصوص علم ہے۔ جیسے کہ سب مخلوق میں سب سے زیادہ جو معتبر ہیں اور طاقت رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں وہ فرشتے ہیں، ہے نا؟ لیکن فرشتے اسی حد تک ہیں کہ جس کو کہا سجدہ کر وہ سجدے میں، جس کو کہا رکوع کر وہ رکوع پر، جس کو کہا قیام کر وہ قیام میں، جس کو کہا پیغام لے جاؤ وہ پیغام میں۔ اس سے آگے کچھ کرتے ہیں؟ اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، شیطان نے کیوں انکار کیا اور فرشتوں نے کیوں کر لیا؟ فرشتوں نے اس لیے کر لیا، ان کی جو بناوٹ ہے وہ ہے ہی اطاعت پر، تو انہوں نے کہا اس کو کر لیتے ہیں سجدہ، ہمیں کیا؟ شیطان اس بات پر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بڑی بات آتی ہے کہ شیطان کو فرشتوں سے زیادہ علم تھا، کیونکہ معلم الملکوت تھا، ان کو سبق دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی فرشتہ عارف ہے، کوئی زاہد ہے، ولی ہے، یہ تھا سب کچھ، سارے مدارس طے کیے نا اس نے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس نے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی تھی، اپنے مدارج اور اپنے درجوں کے لیے اور اپنے نفس کے اطمینان کے لیے کی تھی۔ اگر ایک بھی سجدہ یہ اپنے رب کے لیے کر دیتا تو مردود نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جس نیت سے یہ عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی صلہ دیتا گیا، لیکن اس کے نفس کی سرکشی نہیں گئی۔ اور کیوں نہیں گئی؟ یہ اس کی پیروی میں عبادت کر رہا تھا، تو گویا بیسیکلی مشرک تو تھا ہی شروع سے ہی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبھی بھی سعید جو ہے شکی نہیں ہوتا، اور کبھی شکی سعید نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی سعیدوں میں رہے۔ تو سعیدوں میں رہتا تھا نا، اطاعت گزاروں میں، اور اطاعت کی، بڑی اطاعت کی اس نے بھی، مگر سارا کا سارا وہ کس چیز کے لیے تھا؟ اپنے نفس کے لیے تھا، کہ مجھے ترقی ہوتی رہے، میں آگے بڑھتا رہوں، میرے مراتب بلند ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی نوکری کرتا ہے اللہ اس کو اجر یہ اجرت کے طور پر دیتا رہتا ہے، تو اس کو ملتا رہا۔ اب حکم آیا، جب ادب پر حکم فوقیت رکھتا ہے، کلیہ ہے، جب حکم آیا تو انکار کر بیٹھا، یعنی کہ وہاں رضا تھی، اب وہ سجدہ مالک کے لیے ہوتا، اب سجدہ تھا واحد جو مالک کے لیے ہوتا، اس لیے کہ مالک سے حکم اب آیا تھا سجدے کا، اور جب حکم آیا سجدے کا اور وہ مالک کے لیے ہو رہا تھا، اس سے انکار کر بیٹھا۔ کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر کان من الکافر، کہ اس نے تکبر کیا سو ہم نے اس کو کافر کیا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ یعنی کہ اپنی بڑائی رکھنے والا انسان کافر ہے، کلیہ آ گیا کفر کا۔ اب اس میں ایمان اور بے ایمانی کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اطاعت گزار تھا، کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ۔ تو جس میں ریا پائی جائے اس میں شرک پایا جاتا ہے، اور جو عبادت اپنے نفس کے اطمینان کے لیے ہو وہ مشرکانہ عمل ہے، اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا ہو۔ اور ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جو تمہیں دوسرے سے برتر کرے اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس سے برتر ہو گیا، تو سمجھ لو کہ یہ عبادت تمہاری اپنے نفس کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ اللہ کے لیے جو عبادت کرتے تھے وہ کہتے تھے انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ ان کا رب ان سے کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کیونکہ وہ عبادت رب کے لیے تھی، اور رب اپنے محبوب کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن محبوب وہ تھا، وہ شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہتے تھے، شکر ادا کرنے والا ہونا چاہتے تھے۔ دونوں طرف بات تھی نا ایسی۔ اور جب اس نے کتنی عبادت کی، کتنے سالوں کی،
3000 سالوں سے زیادہ عبادت کی ابلیس نے، نتیجہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ کیوں کہ اگر اس کی عبادت ہوتی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خلق کا ایک سجدہ بھی اگر اس کو قبول ہو جاتا ہے نا تو بس وہ سمجھ لو شہید ہو گیا۔ وہ اس کی پھر ضائع نہیں کرتا عبادت، لیکن جن نے کی ہی نہیں اس کے لیے، وہ تمہارے بھوکے رہنے کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری عبادت، تمہارے جھکنے اٹھنے بیٹھنے، بہت اچھا قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری خشیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کہاں ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اگر دل وہیں موجود ہیں جس کی کلام پڑھ رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ دل لگا ہوا ہے تو صحیح ہے، لیکن تعریف کسی کی، دل کہیں۔ تو بات یہی ہے بس کہ ہم سب سے پہلے تو اسی بات کا تعین کریں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کے لیے کر رہے ہیں، اپنی برتری کے لیے کر رہے ہیں، اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں، یا کہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تم سے زیادہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تم خود جھانک کے دیکھو، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں تم ایسا کر رہے ہو۔ اپنے اندر یہ تم نے خود دیکھنا ہے، محشر میں کسی نے تمہارا جواب تھوڑی نہ دینا ہے۔ جواب تو تم نے اپنا خود دینا ہے، تو پھر دیکھنا بھی تو تم نے خود ہی ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، تمہارا جو عمل ہے وہ کس کے لیے ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ مسئلے ارشاد پر ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ امتحان میں رہتے ہیں۔ جو ایک طرف ہو گیا اس نے تو ایک ہی دفعہ کہہ دیا نا وہ ایک طرف ہو گیا۔ دیکھو کوئی عمل درجے کے لیے کر رہا ہے تو پھر نااہل ہے، اس کے ہاں کسی کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب جھگڑا ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا باقی؟ تمہارے کفر سے، نیکی سے، درجے سے، ایمان سے اس پر کوئی اثر نہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے لیے ہی کر رہے ہو، تو درجہ بھی تم اپنا خود ہی بڑھا رہے ہو۔ مزے کی بات ہے، خلق میں خلق ہی درجہ بڑھاتی ہے ایک دوسرے کا۔ اس نے کس کا بڑھایا؟ اس نے جس کا بڑھایا اس کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب باقی کسی کے لیے نہیں، سب اپنا اپنا بڑھا رہے ہیں درجہ۔ اس نے جس کا بڑھانا تھا بڑھا دیا، ہاں، لیکن ابتدا میں کہہ دیا کہ ہم نے اے بنی آدم تم پر اکرام کر دیا، عزت دے دی تمہیں۔ اب وہ عزت کیا ہے؟ وہ عزت یہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کو عزت حاصل ہوئی، اور جس نے نہیں پہچانا وہ 100 اونٹ بھر کر کتابیں پڑھ لے، صرف کتاب کو پہچانا، رب کو نہ پہچانا، تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ گویا ایسے ہی ہوا جیسے کہ گدھے کے آگے ساری کتابیں نکال دو اور بعد میں اس کو دیکھو تو وہ لوٹ ہی رہا ہوگا زمین پر۔ اگر علم نافع نہ ہو تو پھر جاہل ہے، کیونکہ علم تمہیں دیا جاتا ہے صرف اس بات کے لیے تم حق کو پہچانو۔ حق کا پہچاننا یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو اور اپنی حقیقت کو جانو۔ تم سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے صرف تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا کوئی بھی ایسی بشارت ملتی ہے کہ تم سے دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے صرف تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب تم یہاں پہچان لیتے ہو اپنے رب کو تو پھر تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پھر تو شراک یہیں سے پیدا ہو گئی تھی نا، تو پھر وہاں کیوں پوچھے گا؟ وہاں تو ساری صفیں الگ ہی کھڑی ہوں گی نا۔ قرآن نے کہہ دیا نا کہ سب صفوں کو الگ کر دے گا، ایک طرف کافروں کی صف، ایک طرف مومنوں کی صف، ایک طرف مسلمانوں کی صف، دوستوں کی صف، ساری صفیں الگ الگ ہوں گی۔ بات یہی ہے، اسی لیے تم میں اپنی روح پھونکی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، اس کو وہ تعریف کہتا ہے۔ وہ اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے، اس کی تعریف کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تمہاری تعریف قبول اسی بات پہ ہوتی ہے کہ تم میں اس نے اپنی روح پھونکی، لیکن جب یہ تمہیں پتہ چل جائے، تم عبادت جب کرتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا تعریف کون کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہے۔ تم اپنے گمان میں رہتے ہو،
اسی گمان کا تمہیں ثواب اور عذاب ہے۔ جب تم اس گمان سے نکل جاؤ تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم۔ گمانی ہی تو بدگمانی ہے۔ وہ غالب کہتا ہے نا، مجھ کو ڈبویا ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ اپنے آپ کو نکالو کیونکہ تم فریب و دھوکہ ہو، جو ہو نہیں وہ ہو، جو ہو وہ ہو نہیں۔ یہ علم اولیاء اللہ کا ہے، انبیاء اور رسولوں کا پھر سوچ سے ہی باہر ہے۔ اولیاء اللہ سے ہوتا مجھ ناچیز تک اور مجھ سے آپ تک۔ اب آگے آپ اپنی زبانی نہیں تو کم سے کم اس کو شیئر کیجئے۔ درخواست آپ سب سننے والوں سے ایک یہ ہے کہ کم سے کم ایک آدھ دن کا وقفہ لے کر یہ سب باتیں ایک بار پھر ضرور سنیں۔ اگر آپ سوچیں یہ میں اپنے کسی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں تو پھر بے شک نہیں سنیے گا۔ وہ کہتا ہے جس نے مجھ سے میرا فضل و کرم مانگا، اس نے نہ اس جہاں میں کچھ چھوڑا اور نہ ہی اس جہاں میں، سب کچھ مجھ سے مانگ لیا۔ دعا ہے رب الارباب سے آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔